آج خوشی ہے پھر ایک بار خداوند نے یہ موقع عطا کیا کہ آپ کے سامنے حاضر ہو کر خداوند کے زندگی بخش کلام کو پیش کر سکوں۔ چونکہ اس مہینہ میں لوگ روزہ کے حوالہ سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور رکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی لوگوں میں تجسس ہے کہ وہ روزہ کے بارے میں مزید جانیں۔ ہر سال روزوں کے اس مہینہ میں لوگ سوال پوچھتے ہیں اور پھر سارا سال خاموشی رہتی ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ کہیں حکم نہیں دیا گیا کہ صرف سال میں ہی ایک بار چند روزے یا مسلسل 10 20 30 40 روزے رکھو، لیکن چونکہ ہم کلام مقدس کا تفصیل سے مطالعہ نہیں کرتے، بس دیکھا دیکھی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ 2 قسم کے روزے کی بات ہوتی ہے، ایک حقیقی روزہ اور ایک رسمی روزہ، اور پھر ایک اور روزے کی بات ہم کرتے ہیں، نمائشی روزہ، دکھاوے والا روزہ۔ لیکن میں نے اپنے اس معاشرہ میں، وہ اکثریتی معاشرہ ہے یا اقلیتی معاشرہ ہے، اس میں شوقیہ قسم کے روزہ دار بھی دیکھے ہیں۔ وہ شوقیہ روزہ رکھتے ہیں، اور پنجابی میں اکثر کہتا ہوں شغلی روزہ، شغل کر دیں۔ اور ایک اور روزہ میں نے دیکھا ہے، ریس کرنے والا روزہ، انہیں رکھا، میں بھی رکھا گا۔ عزیزو، کئی سال پہلے کی بات ہے، پادری الیاس دیوان میرے ساتھ تھے، اور زرعی یونیورسٹی کی آبادی میں کچھ ایسے بھی گھر ہیں جہاں مسیحی لوگ زیادہ رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، اور وہاں کی ایک فیملی نے ہمیں بلایا اور کہا کہ جی آپ نے روزہ کھلوانا ہے اور روزے کی خصوصی عبادت کروانی ہے۔ میں نے پوچھا جی روزہ کتنے بجے آپ کھولتے ہیں؟ کہتے جی ہم 6 بجے کھولیں گے، اور 4 بجے ہمیں بلایا۔ 4 بجے ہم وہاں پہنچ کے اور جاتے ہم نے کہا عبادت کریں۔ پہلا گیت گایا، دوسرا گیت گایا، تو وہاں ایک بچی تھی 10ویں جماعت کی، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ انکل جی مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرا گلا خشک ہو گیا ہے، ہونٹ خشک ہے، تو کیا اگر میں روزہ کھول لوں تو گناہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا بیٹے کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آپ تکلیف محسوس کر رہی ہیں تو کھول لیں، پانی پی لیں، 1 گھونٹ پانی پی لیں۔ اب بچی کیسی ہے؟ 10ویں جماعت کی، پتلی سی، ماڑو سی، اور مجھے چہرے سے بیمار نظر آتی تھی، لیکن میں اس کے جذبے کی داد دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سی منت مان کے اس نے روزہ رکھا ہے۔ بہرحال روزہ کے بارے میں علم کی کمی ہے، تو میں نے کہا بیٹے کھول لو، کہتی نہیں پھر گناہ لگ جائے گا، اور وہ گر رہی ہے بے ہوشی کی حالت میں نا۔ میں نے اس کی ماں کو کہا کہ بہن اس کو پانی پلائیں، کوئی بات نہیں، کہتی نہیں گناہ لگ جائے گا۔ میں کہا بیٹے میرے نہ لگن دے، تو دسی خداوند جی اینے تلوایا جی، تو میں آپ اقرار کراں گا ہاں جی اے خداوند اے گناہ میں کیتا ہے۔ ویکھو جتھے اینے گناہ کرنا ایک گناہ دا ہور اقرار کر لیں گے تو خداوند نے کی کہنا ہے؟ خداوند تو معاف کر دیندا ہے نا۔ میں عوام الناس کو دیکھتا ہوں، وہ ایک دوسرے کو جب دھمکی دیتے ہیں نا، وارننگ دیتے ہیں کہ تو نے میرے خلاف اتنی غلطیاں کی ہیں، اب آخری موقع ہے، آخری چانس ہے، تو میں ہنستا ہوں
کہ خدا تعالیٰ انسان کو، گنہگار انسان کو لاکھوں کروڑوں چانس دیتا ہے. کیوں جی دیتا کہ نہیں؟ اور ماں اور باپ بھی اپنے بچوں کو کروڑوں تو لاکھوں چانس تو دیتے ہیں نا. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں آخری چانس، اور وہ بیٹی بھی مجھے کہتی ہے پھر اے گناہ جو ہے نا تواڈے ذمہ ہی ہے. میں کہ جی میرے ذمہ سے ہی. اور چند ہی لمحوں میں بچی بھی ہوش ہو گئی. بچی بھی ہوش ہوگی تو عزیزوں میں نے خود پھر اس کو پکڑ کے اس کی ماں کے ساتھ دعا کرنا شروع کی، اور ساتھ اس کو پانی پلایا. اور پانی پلانے کے بعد تھوڑی سی اس نے آنکھیں کھولی، اس کو ہم نے پھر اورنج جوس پلایا. اس کے بعد وہ بیٹھ گئی. پھر ہم نے ایک اور گیت گایا، دعا کی، اور چند منٹ میں نے کلام سنایا، اور یوں 5:30 ہو گئے. تو میں نے پادری لاس دیوان صاحب سے کہا کہ میرا روزہ کدوں کھلاونا چاہیے. انہوں نے کیا بھین جی پائی صاحب شوگر دے مریض نے تے اے روزہ کھولنا چاہتے ہیں. بھین کہ جی ہاں تسی نہیں رکھ دے. میں کہ جی میں نہیں رکھدا. اور کہتے جی تھوڑا جا صبر کرو. صبر کر لیا. 6 بجے تے گلی چ دیگ کھل گئی. جو ہی دیگ کھلے بندے کھل گئے، اور مسلم اور مسیحی بچے وہاں کچھ پلیٹوں میں اور کچھ شاپرز میں چاول لے رہے تھے. میں نے پوچھا بہن جی اے باہر کادا شور ہے؟ کہندی روزہ کھلاون ڈے نے. کیا تعلیم دینی ہے؟ کیا یہ روزے کی صورتحال تھی؟ یہ کوئی روزہ کھولنے اور کھلوانے کا ماحول تھا؟ یہ کس قسم کا معاشرہ ہے جو ہم ترتیب دے رہے ہیں یا بنا رہے ہیں؟ اگر پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب سے لے کر جب ہم انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو روزہ کسی نہ کسی خاص وجہ کی بنیاد پر رکھا جاتا تھا. میں روزہ کے خلاف نہیں ہوں. روزہ سے یقیناً اگر اچھی نیت سے رکھا گیا ہے تو خدا اور انسان ایک دوسرے کی قربت میں آتے ہیں. یعنی انسان خدا کی قربت میں چلا جاتا ہے، اور خدا ساتھ دیکھ کے یقیناً اس کی فریاد کو بھی سنتا ہے اگر نیت اچھی ہو. اگر نیت اچھی نہ ہو، اس میں دکھاوا ہو، اس میں نمود و نمائش ہو، تو پھر برکت کہاں ملے گی؟ جس دور میں روزہ پر زور دیا گیا بنی اسرائیل کا دور ہے نا، تو بالآخر خداوند کو کیا کہنا پڑا؟ جس طرح خداوند نے بنی اسرائیل کو کہا کہ مجھے تمہاری قربانیوں سے گھن آتی ہے. کیوں کہا؟ خداوند ہی نے تو انہیں کہا تھا کہ تو اس طرح قربانی گزارنا. اب وہی خداوند کہتا ہے کہ مجھے تمہاری قربانیوں سے گھن، بدبو آتی ہے، کیونکہ تمہارے دل مجھ سے دور ہیں، تم دکھاوے کی قربانی دے رہے ہو. اب پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، غور کرنا ہے آپ نے ان چند الفاظ. پرانا عہد نامہ کس نے لکھوایا ہے؟ اس کا خالق مالک کون ہے؟ خداوند ہے نا. پرانے عہد نامہ میں اس کا نام کیا ہے؟ یہوہ ہے، ایلوہم ہے. خدا اور خداوند کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں، فارسی زبان میں. اور کن کے وسیلے وہ کلام دیا گیا، لکھوایا گیا؟ خدا کے جو چنیدہ لوگ تھے جنہیں ہم انبیاء کرام کہتے ہیں. انبیاء اکبر ان انبیاء کو کہتے ہیں جن کے وسیلے جو بڑی کتب لکھی گئی ہیں، جن میں مزامیر کی کتاب ہے یا یسایا کی کتاب ہے. انبیاء اصغر ان کو کہتے ہیں جن کے وسیلہ سے چھوٹی کتب ہیں، جس طرح حجی ہے، ذکریہ ہے، ملاکی ہے.
اب ان کے وسیلے یہ الہام کے وسیلے لکھا گیا. لکھوانے والا کون ہے؟ یہوہ ایلوہم. نیا عہد نامہ کس کے وسیلے لکھا گیا؟ وہ بھی خداوند کے وسیلے لکھا گیا ہے نا. یہوہ کے وسیلے، ایلوہم کے وسیلے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں اول اور آخر ہوں، یعنی ابتدا ہی سے میں ہوں، الفا اور اومیگا ہوں. تو گیا جب کلام لکھوایا گیا تو کیا یسوع المسیح اس وقت باپ کے ساتھ نہیں تھا؟ تو پھر لکھوانے والا وہی خداوند ہے نا جو پرانے عہد نامے کا اور نئے عہد نامے کا خدا ہے. تو پھر سوال اٹھتا ہے جی شریعت میں یہ لکھا ہے، بھائی شریعت کا لکھوانے والا کون ہے؟ اور شریعت جو نئے عہد نامے کی ہے اس کو لکھوانے والا کون ہے؟ وہی ہے. اور وہی اپنے آپ کو کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں. وہی کہتا ہے میں تمہارے باپ ابراہیم سے بڑا ہوں. ابراہیم تک تو جتنے بھی مذاہب ہیں سب کا خدا ایک ہی ہے نا. تو یسوع مسیح چیلنج کرتا ہے کہ میں ابراہیم سے بڑا ہوں، میں موسیٰ سے بھی بڑا ہوں. جو لوگ موسیٰ کو کہتے ہیں کہ موسیٰ سب سے بڑا نبی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی داؤد بڑا نبی ہے. یقیناً ہم سارے انبیاء کا احترام کرتے ہیں. سارے انبیاء جو خداوند کی نظر میں چنیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں، ہم ان پہ انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ہماری نظر میں بھی وہ قابل عزت، قابل احترام اور واجب العزت ہیں. اور خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم سے بھی بڑا ہوں، میں موسیٰ سے بھی بڑا ہوں، اور میں شروع سے ہوں، میں اول اور آخر ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں. میں مر گیا اور میں جی اٹھا اور میں پھر دوبارہ اس دنیا میں آؤں گا. اب میں نے کئی دفعہ اسی گرجا گھر میں آپ کے گوشت گزار کیا تھا کہ شریعت کے معنی قانون نہیں ہے. شریعت کے معنی غذا ہے، خوراک ہے، تعلیم ہے. جو چھوٹا سا بچہ ہو تو فرق خوراک ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو فرق، اور جوان ہو تو فرق، اور بڑھاپے میں پھر فرق. تعلیم بھی ایسے ہے، شروع میں چھوٹے چھوٹے لفظ اور پھر الف بے اور پھر اے بی سی اور پھر بڑے بڑے جملے اور پھر گرامر. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اگر خداوند نے یہ کہا کہ قربانی دو، اگر خداوند نے یہ کہا کہ روزہ رکھو، تو جب انسانوں نے قربانی اور روزے کا اصل مفہوم کھو دیا تو پھر خداوند کو یہ کہنا پڑا کہ تم روزہ بھی رعاکاروں کی طرح رکھتے ہو. فریسی ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کو. آج کل بھی میں ہنستا ہوں، کچھ لوگ منگل کی عبادت کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، کچھ پیر کی عبادت کو، کچھ جمعہ کی عبادت کو، کچھ لوگ ہفتے کی عبادت کو، کچھ اتوار کی عبادت کو. بھی کیا خدا مخصوص دنوں میں انسان کو ملتا ہے؟ ایل صاحب، خداوند تو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ، بشرطے کہ دل تیار ہو، ذہن تیار ہو. چاہے ہم ننگے ہوں، چاہے ہم نے چمڑے کی پوشاک پہنی ہو. باغ عدن میں آدم اور حوا ننگے تھے نا. چاہے وہ پتوں کے لباس میں ہو، چاہے خوبصورت لباس میں ہو، چاہے گندے کپڑوں میں ہو، چاہے انہوں نے وضو نہ بھی کیا ہو، چاہے انہوں نے غسل نہ بھی کیا ہو، خدا دلوں کو پرکھتا ہے. اور عزیزو، اگر روزہ رکھتے ہیں اور اصل مفہوم کو بھول جاتے ہیں تو پھر وہ روزہ بیکار ہے. اصل مفہوم کیا ہے؟ انصاف کرو، ظلم نہ کرو، غریب غربا جو مستحق ہے، وہ غریب غربا نہیں جو منافق ہے.
کیونکہ آج ہمارے ملک میں ہماری حکومت میں ارب پتی کروڑ پتی بھی کہتا ہے میں مدد کا مستحق ہوں. ایسے لوگ نہیں. ایسے بھی غریب غربا ہیں جن کے بینکوں میں بہت پیسے ہیں لیکن پھر بھی وہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں. یہ آپ پرکھ سکتے ہیں. مستحق لوگوں کی مدد کریں. جو بھوکا ننگا ہے اس کو پہچانے اور اس کی مدد کریں. اور ہم جنس لوگوں کا خیال رکھیں. یہ سائن بھی لکھتا ہے ہم جنس کون ہے؟ انسان ہے. کلام مقدس میں روزہ حکم نہیں ہے. کلام مقدس میں میرے عقیدے میں حج حکم نہیں ہے. جس کلام مقدس پر میں ایمان رکھتا ہوں اس میں محبت حکم ہے. اور اگر روزہ دار محبت ہی نہیں رکھتا تو اس کا روزہ کیا ہے؟ بیکار ہے نا. عزیزوں، میں نے اپنے بڑے ہی پیارے جو میرے جماعتی ہیں، دوست ہیں، مسلم بھائی ہیں، ان کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے. اور کئی دفعہ میں انہیں مذاق کرتا تھا یار میں نے نہیں رکھا، آپ مجھے کیوں افطاری کروا رہے؟ تو کہتے ثواب ہے کر لو. اور میں بھی اچھا کھانا سمجھ کے کھا لیتا تھا. اور پھر میں بھی اپنے دوستوں کو افطاری کرواتا تھا، کبھی کھلی جگہ پہ اور کبھی ہوٹل میں. میرے پادری صاحبان ساتھی ہیں، ساتھ ہوتے تھے. اور وہ ماحول میں ایک بڑا ہی قابل دید تھا افطاری کا بھی. ایک بیاہ شادی میں کھانے کا ماحول بڑا ہی قابل دید ہوتا ہے جب روٹی کھلتی ہے. اور ایک افطاری کا ماحول بھی بڑا ہی پرجوش قابل دید. لیکن عزیزو، میں اپنے دوستوں کو اور مسیحی کلیسیا کے اراکین کو اکثر کہتا ہوں روزہ تو ہمیں صبر سکھاتا ہے. روزہ تو ہمیں برداشت سکھاتا ہے. کیا یہ ہے؟ کیا روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ ہر ایک کو کہیں پیچھے ہٹ جا میرے سامنے کوئی شے نہ کھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا اسپیکر میں اعلان کریں گے جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو سزا دی جائے، بازار بند کر دیے جائے؟ یہ تو جبر ہوا نا. کیا دین میں جبر ہے؟ اگر تو روزہ رکھے، نیا عہد نامہ، یسوع المسیح کا پیغام، جب تو روزہ رکھے تو کیا کرے؟ نہ لوگوں کو بتا اور نہ اپنا منہ جو ہے اس کو رونے والا بنا کہ روزہ لگا ہے. کیوں جی؟ تو پھر جو روزہ لگا تو میں بھی تو اپنی اس بیٹی میں کہنا پتر کھول لے. جب تو منہ رونے والا بچی ڈگن والی تو میں کہنا نا پتر کھول لے. اور میں نے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں جو 5ویں 6ٹھی جماعت کے اپنے گھروں میں دیکھے ہیں، بڑوں کو دیکھ کہتے ہیں میں بھی روزہ رکھنا ہے. گھنٹے کے بعد آ کے پھر چپس منگنا ہے پہ دن میں کہ بیٹے یہ کہڑا روزہ ہے؟ ماں دی چیڑی روزہ ہے. اے قسم تو میں تمہیں دسی نہیں سی. میرے ایک جماعتی تھے BSc کے زمانہ میں گورنمنٹ کالج میں، گھر میں روزہ رکھنا پڑتا تھا، قانون تھا، حکم. اٹھ کے بیچارہ افطاری کرتا تھا اور کالج میں آ کے 10-11 بجے یہ جو GC یونیورسٹی ہے نا وہاں باہر ریڑیاں ہوتی تھی سموسوں اور چاٹ کی نا، پھر ہم اکٹھے وہاں روزہ کھولتے تھے. اور اس دوست کو میں پوچھا کرتا تھا تو سموسے نہیں کھانے، تو روزہ رکھے؟ کہنا ہے نہیں میں دوبارہ کھولا گا. یہ اس قسم کے روزے جو ہیں بڑے عجیب سے لگتے ہیں نا، مزاحیہ سے، شغلی سے، چڑی روزہ. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، خداوند عیسیٰ نبی کے وسیلے میں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ رکھیں اور خداوند کی خوشنودی حاصل کریں. ایسا روزہ ہو کہ آسمان پر، عالم بالا پر تمہاری آواز سنی جائے.
ایسا روزہ نہیں ہے کہ ایک فریسی ہو، شرع کا عالم ہو، اور ایک محصول لینے والا گنہگار ہو، دونوں گرجا گھر یعنی ہیکل کے باہر کھڑے ہوں، اور فریسی یہ کہے اے خداوند تجھے پتہ ہے میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں۔ یہ دعا ہے فریسی کی۔ اور ہماری کلیسیوں میں بھی کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، اے خداوند تجھے پتہ ہے تیرے کلام میں یہ لکھا ہے، داؤد نبی کی کتاب میں یہ لکھا ہے، یساع نبی کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اے خداوند تیرے کلام میں یہ بھی لکھا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں دعا کا مطلب ہے درخواست کرنا۔ بھائی جی درخواست کرو، خداوند نو نہ دسو کہ کتھے کتھے کی لکھا ہے، انہیں جنہیں پتہ ہے۔ اور فریسی کیا کہتا ہے، اے خدا تو جانتا ہے ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، اور کہتا ہے میں ان لوگوں کی طرح گنہگار نہیں ہوں، جھوٹ بھی نہیں بولتا، میں زنا بھی نہیں کرتا، میں دہیکی بھی دیتا ہوں۔ اپنی جو کوالیفیکیشن تھی نا اس نے بتا دی۔ اور جو گنہگار ہے محصول لینے والا، وہ کیا کہتا ہے، وہ شرمندہ سا، نادم سا، وہ کہتا ہے اس لائق بھی نہیں کہ میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤں۔ اس کے ہونٹ بھی تھر تھراتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس لائق نہیں۔ اے خداوند ہم پر رحم کر۔ اب آپ بتائیے گا کون سا روزہ دار ہے جو خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرے گا؟ گنہگار ہی مقبول ٹھہرے گا نا، جو یہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں گنہگار ہوں۔ میں روزہ کے میڈیکل فوائد آپ کو نہیں بتانا چاہتا، آپ کو پتہ ہے روزہ رکھنا اچھی بات ہے، روحانی تربیت بھی ہے، جسمانی برداشت بھی اس میں ہے، لیکن میں زور دیتا ہوں روحانی پہلو پر کہ کیا سچ مچ آپ خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، غریب کا بھلا چاہتے ہیں، دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنی راست بازی کو ظاہر تو نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میری اور آپ کی راست بازی جو ہے نا وہ پھٹے پرانے چتھڑے کپڑوں سے بھی بدتر ہے، ہم کچھ بھی نہیں، اور ویسے بھی راست باز ہم ہے ہی نہیں۔ یہ تو خداوند کی طرف سے ایک اعزاز ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ میرے راست باز لوگ ہیں، یعنی اس کے اصل لفظی معنی کیا ہے؟ راست باز کے اصل معنی وہ جو خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہے۔ اب داؤد نبی کو بھی کہا نا یہ میرا راست باز بندہ ہے، اور راست باز بندہ نے کیا کہا اور کیا کیا؟ ناتن نبی کا واقعہ یاد ہے، بیت شبا کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ میں دہرانا نہیں چاہوں گا۔ جب ناتن نبی نے داؤد نبی پر زہر کیا کہ اے داؤد تجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، تو اس نے پھر توبہ کی ہے، اور جب وہ بچہ مر جاتا ہے تو پھر 7 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اور بہت سارے علماء اکرام اس بات پر بھی زور دیتے ہیں، احبار کی کتاب کا ایک حوالہ دیتے ہیں کہ اس زمانہ میں شام سے شام تک نبی نے کہا تھا کہ کچھ نہ کھانا، سبت کی طرح ماننا۔ اس کو وہ کہتے ہیں جی شاید یہ خدا کا حکم ہے کہ شام سے شام تک کا روزہ رکھا جائے، اس کو اس طرح سے انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے۔ کچھ 3 دن آستر کی مثال سامنے رکھے تھے جی 3 دن تک کا روزہ، کچھ داؤد کی طرح 7 دن کا، اور کچھ 40 دن 40 رات کا، جنہیں موسیٰ اور یسوع المسیح کا۔ تو یسوع المسیح کا تو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے والا روزہ نہیں، وہ بھی فاقہ ہے 40 دن 40 رات کا۔ بہرحال اس بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ پھر ایک اور بحث طلب بات، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم کیوں روزہ رکھیں؟ لکھا جب تک دلہا تمہارے ساتھ ہے تو باراتی کیوں روزہ رکھیں؟ اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں دلہا کہاں ہے؟ دلہا تو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتے، کیونکہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ روزہ اچھی نیت سے رکھنا چاہیے،
دلہا ساتھ ہے یا نہیں، پرانے عہد نامے کی تعلیمات سامنے ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے خداوند کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس کی قربت حاصل کرنی ہے، غریب غربا پر رحم کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، انسان کا بھلا چاہنا ہے، تو اچھی بات ہے، اچھی تربیت ہے، پر آپ کے روزہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ روزہ میں جبر نہیں ہے، یہ ایک ایسا فعل ہے جسے ہم کہیں گے اپنی مرضی کا فعل ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم جبراً اپنے بچوں کو کہیں روزہ رکھو۔ ہم بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ خدا کا خوف رکھو، انسان سے پیار کرو، خدا سے پیار کرو، خدا کی مخلوق سے پیار کرو۔ اور عزیزو، آج اس مہینہ میں جب بھی آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کوشش کریں انہیں روزہ کے صحیح مفہوم کو وہ سمجھ سکیں، اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند آپ سبوں کو آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ ڈھیروں روحانی اور دنیاوی برکات سے مالا مال کرے، آمین۔